سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت مکرم و محترم، قابل صد تکریم، عزت مآب، عظیم عاشقان رسول، عزیز طلباء، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی برکتوں اور عظمتوں والی رات ہے، اسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ تو معراج کی رات اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو معراج کی برکت عطا فرمائی، اپنے قرب میں بلایا اور اپنا آپ دکھایا۔ نماز کی برکت بھی اس رات ملی، سورہ البقرہ کی آخری آیات کی برکت بھی اس وجہ سے آج بیان ہوگی، تو بڑی توجہ سے آپ نے اس باتوں کو سننا ہے، انہیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے۔ تو پہلے میں ایک کلام سے ابتدا کرتا ہوں۔ ہمارے ایک بڑے عظیم عالم دین ہیں، شاعر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، علامہ محمد شہزاد مجددی نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ، ان کا ایک خوبصورت کلام ہے معراج کی مناسبت سے، تو وہ آپ کی سماعتوں کی نظر ایک بار درود پاک بآواز بلند پڑھ لیجئے۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جمال حریم میں دنا دیکھ آئے، جمال حریم میں دنا دیکھ آئے، خدا کو حبیب خدا دیکھ آئے، خدا کو حبیب خدا دیکھ اور ہوئے آپ دار الفنا سے روانہ، یہ دنیا دار الفنا، ہوئے آپ دار الفنا سے روانہ، گھڑی بھر میں دار البقا دیکھ آئے، گھڑی بھر میں دار البقا دیکھ آئے۔ اور ایک خوبصورت شعر ہے کہ تجلی سے جس کی ہوا طور سرما، تجلی سے جس کی
طور سرما وہ اس نور کو برملا دیکھ آئے، وہ اس نور کو برملا دیکھ آئے، خدا کو حبیب خدا دیکھ آئے۔ اور بڑا کمال شعر ہے، لطف آ جائے گا کہ بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا، بھلا اس کا ثانی، بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا، جو خود جا کے اپنا خدا دیکھ، جو خود جا کے اپنا جو خود جا کے اپنا خدا دیکھ آئے، خدا کو حبیب اور جو بالا ہیں وہموں گماں کی حدوں سے، گماں کی حدوں سے مقامات وہ مصطفیٰ دیکھ آئے، مقامات وہ، اور مقطع ہے کہ یہ نقطہ بھی شہزاد معراج میں ہے، یہ نقطہ بھی شہزاد معراج میں تھا کہ رستے کو خود رہنما دیکھ آئے، خدا کو حبیب خدا دیکھ آئے۔ معزز احباب عاشقان رسول، ایک ہے الاسراء، ایک ہے المعراج، اور ایک ہے الاعراج۔ تین لفظ ہیں، ایک ہے الاسراء، ایک ہے المعراج، اور ایک ہے الاعراج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے جو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، مسجد اقصیٰ تک جو سفر کیا، یہ الاسراء ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی بشریت کا سفر ہے، جو مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک سفر کیا، یہ المعراج ہے۔ یہ حضور کی نورانیت کا سفر ہے، اور جو سدرۃ المنتہا سے لا منتہا، انتہا تک، جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، عرش اولا سے بھی آگے، وہ جو سفر فرمایا ہے حضور نے، وہ الاعراج ہے، وہ حقیقت محمدیہ کی معراج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کو اللہ کریم نے معراج کی دولت عطا کی۔ ویسے تو اور بھی بہت سے انبیاء کرام ہیں جن کو دولت معراج بخشی گئی، لیکن جیسے حضور سب سے اعلیٰ ہیں، ایسے حضور کی معراج بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ ہر نبی اعلیٰ ہے، لیکن سب نبیوں میں اعلیٰ مصطفیٰ ہیں، تو سب کی معراجوں میں اعلیٰ معراج حضور کی ہے۔ ویسے پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے
کہ حضور خود ہر خوبی کی معراج ہیں، یعنی حسن کی تلاش میں ہم نکلیں تو حسن کی معراج ہمیں قدمین مصطفیٰ میں ملے گی، خوشبو کی معراج تلاش کرنے جائیں تو کائنات کی سب سے اعلیٰ خوشبو پسینہ مصطفیٰ میں ملے گی، سخاوت کی معراج تلاش کرنے نکلیں تو سب جہانوں کے اعلیٰ ترین سخی مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں، اگر علم کی معراج تلاش کرنے چلیں تو سب عالمین میں سب سے اعظم ہستی وہ ذات مصطفیٰ ہیں، اگر حلم تلاش کرنے چلیں تو سب حلم والوں میں سب کی جو معراج ہے وہ حلم مصطفیٰ ہے، کرم تلاش کرنے چلیں تو سب جتنے کائنات کے کرم کرنے والے ہیں تو ان میں کرم کی معراج تلاش کریں گے تو ذات مصطفیٰ ہے، شفقت ہے، محبت ہے، کرامت ہے، بزرگی ہے، حسن ہے، جمال ہے، کمال ہے، راحت ہے، معافی ہے، محبت ہے، الفت ہے، وفا ہے، جس خوبی کی بھی تلاش میں نکلیں گے تو ہر خوبی کی معراج ذات مصطفیٰ ہے، تو یارو جو ذات رب نے پہلے ہی ہر خوبی کی معراج بنائی ہے، جب اس معراج کائنات کو، معراج عالمین کو اللہ نے جب خود معراج عطا کی ہوگی تو پھر اس کا مقام و مرتبہ اندازہ اس کا کون کر سکتا ہے؟ دیکھیں سب معراجوں کی معراج خوبیوں کی ذات مصطفیٰ ہے، اور ذات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی لا مکان کے مکین ہوئے، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ آپ یہ بات سمجھے نہیں، آپ ذرا یہ سمجھیں کہ دنیا میں جب ہم کسی کا مقام دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کا مکان کیسا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بہت بڑا اس کا مقام ہے اس علاقے میں، کیسے بھائی یہ دیکھیں اس کا مکان کتنا بڑا ہے، اس کی کوٹھی کتنی بڑی ہے، اس کی گاڑی کتنی بڑی ہے، اس کا علاقے میں۔ تو دنیا کے لوگ، میں باطنی دنیا کی بات نہیں کر رہا، میں مادی دنیا کی بات کر رہا ہوں، تو مادی دنیا میں مادیت پرست لوگ جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھی مکان بڑا ہے یا نہیں، لوگ تو رشتے ناتے بھی اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ کوئی مکان ہے یا نہیں۔ دنیا داروں کا دستور ہے نا، وہ باقی باطنی چیزیں نہیں دیکھتے، روحانیت نہیں دیکھتے کہ نیک کتنا ہے، تقوی کتنا ہے، ظاہری طور پہ وہ کہتے ہیں مکان سے مقام کا پتہ چلتا ہے، اس کا مکان بڑا ہے تو اس کا مقام بڑا ہے۔ تو معراج کی رات اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک کو پہلے آسمان پہ بلایا، کتنا اونچا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، پھر اس سے بھی آگے عرش اولا، اتنا اونچا مکان کا حبیب یہ سارے مکان ہیں پر میں تو بیٹھنے سے پاک ہوں، بنائے تیرے لیے ہیں۔ کس کے مکان ہیں یہ سارے؟ تو جس کے مکان اتنے اونچے ہیں اس مصطفیٰ کا مقام کتنا اونچا اور بلند و بالا ہوگا۔ اور پھر ایک وہ بھی مقام آیا قیامت معراج کی رات کہ پھر حضور کے مکانوں کا پتہ بھی نہ چل سکا۔
نہ طرف تھی، نہ سائڈ تھی، نہ آگے نہ پیچھے، نہ شرق نہ غرب، نہ شمال نہ جنوب، یہ چاند بھی نیچے، یہ تارے بھی نیچے، یہ آسمان بھی نیچے، یہ سدرہ بھی نیچے، رب کا عرش بھی نیچے اور مصطفیٰ اوپر، تو مکان کہا، اب تو مکان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو معراج کی رات جس کے مکان کا کوئی اندازہ نہ کر سکا، اس مصطفیٰ کے مقام کا اندازہ عقل سے کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ تو شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ اتنی بلند و بالا ہے کہ انسان کی عقل میں آ بھی نہیں سکتی، جو اس سے ماورا ہے۔ میرے حضور تشریف لے جاتے ہیں اس دنیا میں، چونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں سبب چلتا ہے، تو کہا جب سفر شروع کرنا ہے تو اس کے لیے براق لایا جائے، تو براق لایا گیا۔ براق کسے کہتے ہیں؟ برق کا مبالغہ ہے، برق۔ آج کل آپ عربی لینگویج کورس کر رہے ہیں تو برق بجلی کو بھی کہتے ہیں، تو بہت بڑی تگڑی بجلی، براق مبالغہ ہے اس کا، بجلیوں کی ماں، وہ جنت کا جانور براق حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا گیا اور میرے سرکار اس پہ جلوہ افروز ہوئے۔ خطوہا عند منتہا طرفہا، حدیث پاک میں ہے جہاں اس کی پہلی نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ براق کی نگاہ کتنی تیز ہے، منورہ، ایک لمحے میں وہاں۔ جبریل امین نے عرض کیا حضور یہاں ذرا نیچے اتریے، 2 نفل پڑھ لیجئے، یہ وہ جگہ ہے مدینہ پاک جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے، معراج مکہ میں ہوئی تھی۔ 2 نفل پڑھے، 1 قدم اٹھایا، حضور یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، تو ولادت گاہ عیسیٰ علیہ السلام پہ، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اس جگہ پہ میرے سرکار نے 2 نفل پڑھے۔ نسائی شریف اٹھا کے دیکھیں، دیگر احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی وہاں میرے سرکار نے 2 نفل پڑھے۔ صلی رکعتین، حضور یہاں 2 نفل پڑھے، تو حضور فرماتے ہیں صلیتو رکعتین، میں نے وہاں پہ 2 رکعت پڑھے، نفل پڑھے۔ کس جگہ؟ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ ایک نکتہ تو سمجھے نا ذرا، نبیوں کی جس جگہ پہ ولادت ہوتی ہے وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اور جب نبی جس جگہ پہ پیدا ہو وہ جگہ برکت والی ہے، تو جس دن میں نبی پیدا ہو وہ دن برکت والا کیسے نہیں ہے؟ وہ جگہ عام جگہ جیسی نہیں ہے تو وہ دن بھی عام دنوں جیسا نہیں ہے، کیونکہ نبی عام بندوں جیسا نہیں ہے۔ تو اس مقام پہ حضور نے، اب جا تو رب کی بارگاہ میں رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں مسجد حرام سے ڈائریکٹ براق جو ہے وہ آپ کو اوپر کی طرف نہیں لے جا سکتا تھا، یا نورانی سیڑھی آپ کو اوپر کی طرف نہیں لے جا سکتی تھی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ پہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بہت بڑا نکتہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ کی طرف جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اگلا قدم براق نے اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس، حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ پتہ چلا نبی قبر میں زندہ بھی ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اور اگر مصطفیٰ جیسا امام مل جائے تو اپنی نمازیں چھوڑ کے حضور کے پیچھے آ کے امامت میں نمازیں بھی پڑھنا پسند فرماتے ہیں۔ ادھر حضور دیکھا قبر میں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ادھر جب وہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں بھی کھڑے ہیں اور حضور کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جب جانا ہی تھا تو ڈائریکٹ وہاں سے چلو مسجد میں چلے جاتے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ، پتہ چلا یہ جو نبیوں کے میلاد والی جگہ ہے یہ برکت والی ہے۔ آج مکہ مکرمہ میں جس جگہ پہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ولادت ہے،
ولادت باسعادت ہوئی۔ آج اس جگہ جانے بھی نہیں دیتے، وہ سعودی شرطے جو کھڑے ہوتے ہیں نا، حرام حرام ادھر نہیں جانا، اور ظالموں یہ حضور کی ولادت والی جگہ ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت والی جگہ پہ جانا میرے نبی کی سنت ہے تو پھر خود حضور کی ولادت والی جگہ پہ جانا کتنا برکت والا کام ہوگا۔ تو اس طرح پابندی نہیں جی ادھر نہیں۔ اور لوگ تو اپنے جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کی جو جنم بھومی ہوتی ہے ولادت گاہ، وہ اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ حضور تو نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے امام ہیں۔ میں ابھی گیا تھا ادھر ننکانہ صاحب میں ایک سفر میں، تو وہاں یہ جو سکھ ہیں، سکھ، ان سکھوں کا ایک بہت بڑا گردوارہ ہے، بہت بڑا۔ تو میں نے سمجھا ادھر سکھوں کا جو بڑا ہے جس کا یہ نام لیتے ہیں، تو یہ شاید ان کی ادھر قبر ہوگی، اس لیے انڈیا سے، کینیڈا سے، دور دور سے سکھ ادھر آتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھئی مجھے بھی جا کے دیکھنا چاہیے ادھر ہے کیا۔ بڑا پروٹوکول انہوں نے، بہت بڑی بلڈنگ، بہت خوبصورت علاقہ انہوں نے بنایا ہے، وہاں پہ جناب سکھ کمیونٹی بیٹھی ہے۔ تو میں نے کہا جی ادھر گرو نانک کی قبر ہے۔ اندر میں گیا، وہاں پہ کیسر صاحب بھی میرے ساتھ تھے۔ میں نے کہا جی ادھر گرو نانک صاحب جو آپ جن کو آپ مانتے ہیں سکھ ہو، ادھر تمہارے نبی کی قبر ہے۔ وہ اندر لے گئے ایک جگہ پہ، انہوں نے کہا جی ادھر سے وضو کر کے آگے جانا ہے۔ میں نے کہا جی ادھر پانی سے اپنے پاؤں دھوو گے، یہ ہمارا سکھوں کا وضو ہے، ادھر سے پاؤں دھو کے پھر آگے جاؤ گے۔ تو میں نے پوچھا بھئی ادھر ان کی قبر ہے جو تم اتنا اہتمام اور اتنا، تو اندر گئے ادھر قبر، تو میں نے کہا ادھر قبر تو کوئی نہیں ہے تو پھر اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ وہ کمرہ ہے جو سب سے متبرک ہے ہمارے لیے، یہ وہ جگہ ہے جہاں گرو نانک پیدا ہوئے تھے، یہ ولادت والی جگہ ہے۔ میں نے کہا سکھوں نے اپنے ایک شخص کے لیے جو ان کا محسن تھا، ان کے بقول، تو ان کی ولادت گاہ کو آج پوری دنیا میں بہترین خوبصورت انداز میں کھولا ہے کہ آؤ دیکھو ہم اپنے بڑوں کا احترام کتنا کرتے ہیں، اور ہم مسلمان کیا کرتے ہیں کہ جو نبی پاک کی ولادت گاہ تھی، ہم نے اس عمارت کو بلڈوز کر کے گرا کے اس جگہ پہ ایک مکتبہ بنا کے بالکل وہاں پہ پولیس کھڑی کر دی، خبردار ادھر نہیں آنا۔ تو جو جس جگہ نبی کی ولادت ہوتی ہے وہ جگہ بھی برکت والی ہوتی ہے۔ یہ سفر معراج کا درس ہے۔ تو حضور قبر سے بھی قریب سے گزرے موسیٰ علیہ السلام کی، تو قبر میں اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، اس لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ لیٹ کر نماز پڑھ رہے تھے، بلکہ حضور نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا ایک اور بات، کچھ بندے جو ہیں نا کہ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، وہ نہیں جی وہ تو مطلب ایسے جو خواب میں معراج ہو گئی ہوگی۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، یہ جو جبریل امین وہ جنت سے براق لے کے آیا ہے اور مسجد اقصیٰ لے کے گیا ہے، اور وہاں باہر جا کے سوراخ جس پتھر سے باندھا ہے، تو جب انہوں نے دیکھا تو اس سوراخ میں جو بند ہو چکا تھا، جبریل امین نے اپنی انگلی سے اس میں سوراخ کر کے باندھا، وہ سوراخ بھی تو صبح موجود تھا۔ اور اگر خواب کی بات ہوتی تو مکے والے اعتراض کیوں کرتے؟ ابو جہل، ابو لہب، مکے کے کفار، انہوں نے کہا نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایک لمحے میں کیسے جا سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں۔ انہوں نے اعتراض کیا نا، انکار کیا نا، تو صدیق اکبر نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے میرے نبی کو یہ شان دی ہے، حضور ایک لمحے میں جا بھی سکتے ہیں، حضور واپس آ بھی سکتے ہیں، تو صدیقی بنو، ابو جہلی نہ بنو۔ جہاں حضور کی عظمت کی بات ہو وہاں سر جھکا لیا کرو، اور اگر خواب کی بات ہوتی تو کافروں کو اعتراض کی ضرورت کیا تھی؟ خواب تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ابھی خواب دیکھیں جناب، صبح صبح عمران خان اور نواز شریف وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں، اور آپ پاکستان کے وزیر اعظم بن کے صبح صبح آپ کہیں جی میں وزیر اعظم ہوں۔ اچھا نہیں، خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے؟
اگر آپ کہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں، تو کوئی آپ پہ کیس تو نہیں ہوگا نا، نہ کوئی آپ کو جھوٹا کہے گا، وہ کہے گا کوئی بات نہیں، خواب دیکھنے میں حرج کیا ہے، اگرچہ آپ کی موٹر سائیکل میں پیٹرول بھی نہیں ہے لیکن خواب دیکھنے میں حرج کیا ہے۔ ایسے ہی ہے نا ہمارے معاشرے میں۔ اس کا مطلب ہے خواب میں تو بندہ یہاں سے ایک لمحے میں آپ امریکہ گئے، آپ افریقہ گئے، آپ کینیڈا گئے، آپ نے 5-10 حج کیے، عمرے کیے، واپس آ گئے، اور آپ کہے یار رات میں نے خواب دیکھا تھا، میں نے یہ کیا، تو کوئی بھی نہیں کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، سب کہیں گے ٹھیک ہے خواب ہے، خواب میں ہو سکتا ہے۔ تو مکے والے جو کفار تھے انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، آپ کیسے گئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ جانتے تھے کہ حضور خواب میں نہیں گئے، حضور اپنے جسد مقدس کے ساتھ، روح اور جسم کے اتصال کے ساتھ حضور گئے ہیں۔ اس کا انہوں نے انکار کیا تھا، اور صدیق اکبر نے اسی کا اقرار کیا تھا۔ حضور تشریف لے جاتے ہیں، اور جب مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں، سارے نبی، سارے رسول، سب مسجد اقصی میں جمع۔ یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، معراج حضور کی ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ ہم مرزائیوں سے کہتے ہیں بدبختو، اور تم کہتے ہو کہ ہمارا وہ جو انگریزوں کا پٹھو ہے وہ بھی نبی تھا، تو نبی تو جتنے تھے رب نے جن پہ مہر لگائی تھی نبوت کی، وہ تو سارے معراج کی رات میرے حضور کے پیچھے کھڑے تھے، یہ تم جس کو کہتے ہو یہ کدھر تھا؟ سے نبی جتنے تھے وہ سارے کے سارے معراج کی رات حضور کے پیچھے۔ نبی ہونے کی ایک دلیل بھی یہ ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے نبی کون ہوتا ہے، آپ کو کوئی چیز یاد نہ ہو، تو ایک جواب دے دینا، نبی وہ ہے جس نے معراج کی رات میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی۔ ہر نبی وہاں موجود ہے، قطاریں بنی ہوئی ہیں، رسول موجود ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جناب آدم علیہ السلام نے خطاب کیا، جناب نوح علیہ السلام نے بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی، نبیوں نے اپنے اپنے بیان کیے۔ تو سب نبیوں کے بعد حضور فرماتے ہیں فقدمنی جبریل، جبریل امین نے مجھے بازو سے پکڑا اور آگے کھڑا کر۔ حضور آپ جماعت آپ کروائیں، امامت آپ کروائیں، خطاب آپ فرمائیں، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ سرکار نے اپنے خطاب میں پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا۔ اس مقام پہ حضور نے اپنی امت کو بھی یاد رکھا، اور حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے امت بھی سب امتوں میں اعلیٰ دی، کتاب بھی سب سے اعلیٰ دی، وجعلنی خاتما و فاتحہ، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بھی بنایا ہے، مجھے فاتح بھی بنایا ہے۔ خیر حضور نے امامت کروائی، اور پھر یہاں سے سرکار کا اگلا سفر شروع ہوا۔ ہر آسمان پہ انبیاء سے ملاقات ہوئی، نبیوں سے ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، پھر وہ مقام آیا جہاں جبریل امین بھی نیچے رہ گئے، اور آگے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور آگے تشریف لے گئے۔ اللہ کریم سے ملاقات ہوئی، معراج کی رات کا ایک جملہ سنیے، پورا قرآن مجید پڑھ لیں، صحاح ستہ پڑھ لیں، باقی باتیں اپنی جگہ پہ۔ جو ایک خاص جملہ معراج کی رات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا حضور کو، وہ پتہ کیا ہے؟ جب ملاقات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کرتے ہوئے پتہ کیا عرض کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ ہم جو التحیات پڑھتے ہیں یہ معراج کی رات کا تحفہ ہے، یہ حضور نے ادا کیا تھا، یہ جملہ حضور نے بولا تھا۔ کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بھی سمجھ لیں۔ آپ التحیات پڑھتے ہیں،
آپ کو ترجمے کا پتہ ہی نہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، حضور نے عرض کیا یا اللہ یہ ساری سلامیاں تجھے ہیں، میری سب عبادتیں، ریاضتیں، مالی جانی سب للہ، یا اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ یہ ہے جب ہم عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں التحیات للہ، یا اللہ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میری قربانی، میرا جانی مالی عبادتیں، التحیات للہ، سب سلامیاں یا اللہ تیرے لیے، سب عظمتیں تیرے لیے، سب میری محنت اور کوشش یا اللہ تیرے لیے، میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت، میری جانی عبادت للہ، میری جان، میرا مال، میری عزت، میری آبرو، میری عبادت، میری نماز، میری محنت، میری قربانی، میرا مسجد بنانا، میرا لوگوں کو کھانا کھلانا، میرا لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ عطایات میں ہم یہی کہتے ہیں یا اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، لیکن جب ووٹ دینا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، ووٹ یا اللہ تیرے لیے نہیں ہے، باقی تو سب کچھ یا اللہ تیرے لیے ہے، باقی میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، پر یہ جو ووٹ ہے نا یہ یا اللہ تیرے لیے نہیں ہے۔ یہ میں اپنا مال دیکھوں گا، مجھے مال کدھر سے آتا ہے، مجھے مفاد کدھر سے آتا ہے، میرا مطلب کدھر، میرا ووٹ تیرے لیے نہیں ہے، باقی یا اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ تو دوستو حضور نے معراج کی رات التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب کچھ یا اللہ تیرے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کو جانتا ہے نا، وہ تو جانتا ہے واقعی میرے محبوب کا سب کچھ میرے لیے ہے۔ تو یہ جملہ حضور نے بولا تھا، آگے سے اللہ کریم نے فرمایا تھا حبیب تیرا سب کچھ ہمارے لیے ہے، تو السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، میرے پیارے حبیب، تجھ کو میرا سلام ہو۔ تو السلام علیکہ ایھا النبی یہ اللہ کریم کا جملہ ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ پہلے سلامی حضور نے پیش کی کہ یا اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، اس کے جواب میں اللہ کریم نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، میرے پیارے حبیب تجھے میرا سلام ہو۔ تو یہ جو سلام کرنا ہے نا حضور کو، یہ رب کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رب، یہ معراج کی رات کا ایک نقطہ بھی ہے، حضور کی بارگاہ میں سلام کیا کریں، یہ رب کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو، حضور آپ کی آل پہ سلام ہو، آپ کے اصحاب پہ سلام ہو، یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو، درود و سلام پڑھتے رہیں۔ یہ اللہ کریم نے حضور پہ سلام پڑھا ہے معراج کی رات، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب اگلی بات بڑی دلچسپ ہے جس پہ بات ختم ہے۔ کوئی بڑا آدمی آپ سے ملے، یا آپ کو بلایا جائے پرائم منسٹر ہاؤس میں یا صدر میں ہاؤس میں، یا چیف آف آرمی سٹاف بلائے یا کوئی، تو ذرا اپنی ذہنی قلبی کیفیت کو دیکھیں کہ وہاں اس وقت جب آپ اس کو سلام کریں اور وہ آپ کو پروٹوکول دے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل یہ بات کر رہا ہوں، تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی کہ اتنا بڑا بندہ جب آپ کو سلام کرے سبحان اللہ، تو آپ کہیں گے واہ جی واہ، اس وقت تو میں بڑا، میرے مقدر کا ستارہ اوج پہ ہے۔ تو جب اللہ کریم نے حضور کو سلام کہا کہ میرے حبیب تجھے بھی میری سلامی ہو، تو ہمیشہ سلامت رہے، تو اس مقام پہ پہنچ کر نبی پاک کے دل میں خیال کس کا تھا؟ آئے آئے آئے، اس مقام پہ بھی حضور کو اس مقام پہ پہنچ کر قرب خاص میں اللہ تعالیٰ کے اپنی گناہگار امت کا خیال، صالحین کا خیال تھا، امت کا خیال تھا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نے آگے سے عرض کیا السلام علینا، یا اللہ مجھ پہ بھی، وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ یہ جو تیرے نیک بندے ہیں میری امت میں، یا اللہ یہ تو نے مجھ پہ جو رحمتیں برسائی ہیں یہ ان پہ بھی برسا ہے۔ تو سرکار وسیلہ ہیں رب کی رحمتوں کو لے کر آگے، حضور اپنی امت تک وہ فیض بانٹنے میں، یہ دامن مصطفیٰ وسیلہ ہے۔
یا اللہ تو نے مجھ پہ کرم کیا ہے، یہ ساتھ جو میرے جڑے ہوئے ہیں یا اللہ میری امت کے لوگ، ان پہ بھی کرم کر۔ یہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ آگے پھر حضور کا جملہ ہے، یہ اللہ کریم کے جملے کے رپلائی میں حضور نے یہ جملہ بولا، اور اس طرح تحیات آگے مکمل ہوتی ہے۔ اور ایک بات کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، معراج کی رات اللہ کریم نے حضور کو نماز کے تحفے عطا کیے۔ دوستو نماز نہیں چھوڑنی، مسجد سے تعلق نہیں چھوڑنا، یہ معراج کی رات کا تحفہ ہے۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ نے وہاں بلا کے کہا حبیب آپ کی معراج یہ ہے، آپ میرے پاس تشریف لائے، آپ یہاں آئے ہیں۔ آپ کی امت کی معراج یہ ہے، وہ جب سجدے میں جائے گی تو میرے قریب آ جائے گی۔ تو سجدہ بندہ مومن کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب جانا ہے تو سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں اس سے بات چیت کریں، آپ اس کے قریب ہیں۔ تو یہ خاص تحفہ ہے۔ آپ کو کوئی بڑا شخص تحفہ دے تو آپ کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں؟ کوئی اچھا پرفیوم کوئی گفٹ کرے یا کوئی گھڑی یا کوئی چیز تحفتاً، تو آپ کتنا اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ تو معراج کی رات اللہ کریم نے جو تحفہ نماز کا عطا کیا ہے، کہیں آپ نے یہ تو مطلب نہیں سمجھا کہ بالکل اس کو باہر نکالنا ہی نہیں ہے، اندر کمرے میں نماز پڑھنی نہیں ہے، بس اس کو سنبھال کے ہی رکھنا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، اس کو پڑھنا ہی، اس کو سنبھالنا ہے، اس کو پڑھو، یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو قبول کرو، دل سے قبول کرو، اور پھر اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں سکون پیدا ہوگا۔ اس نماز کی برکت سے آپ کے معاملات آسان ہوں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، آپ کا رجوع اللہ کی طرف ہوگا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ آپ مسلسل نمازی بنتے جائیں گے تو آخر کار ایک نہ ایک دن گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ معراج کی رات کا ایک تحفہ یہ بھی ہے۔ اور ایک تحفہ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ البقرہ کی آخری آیات یہ بھی معراج کی رات عطا کی۔ تو یہ آخری آیات ان کا بھی ورد کرتے رہیں، اور جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے تو حضور فرماتے ہیں یہ پوری رات کے لیے اس کو کفایت کریں گے، کافی ہے۔ اور اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک جبہ فقر عطا کیا، ایک خرقہ فقر عطا کیا۔ یا اللہ کریم یہ کس کو عطا کرنا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا پیارے حبیب یہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں، جو یہ جواب دے اس کو دینا ہے۔ حضور آئے، سرکار نے فرمایا یہ جبہ فقر میں دینا چاہتا ہوں، کون اس کا حق ادا کرے گا؟ ایک ہستی کھڑی ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اگر مجھے عطا فرما دیں تو میں اسے پہن کر صدق کو عام کروں گا، سچ کو عام کروں گا۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا جواب ہے، بیٹھیے۔ ایک اور ہستی کھڑی ہوئی، حضور مجھے عطا کریں تو میں اسے پہن کر عدل کو قائم کروں گا، عدل نافذ کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا بہت عمدہ، بیٹھیے۔ ایک ہستی کھڑی ہوئی، حضور مجھے عطا کریں میں اسے پہن کر شرم و حیا کو قائم کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا جواب ہے، بیٹھیے۔ ایک ہستی کھڑی ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہستی کا نام ہے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ جبہ فقرہ مجھے عطا کر دیں میں اسے خود نہیں پہنوں گا، جہاں مجھے لوگوں کے عیب نظر آئیں گے میں لوگوں کے عیبوں پہ ڈال کر ان کے عیبوں کو ڈھانپ دوں گا، لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا، ستر پوشی کروں گا، لوگوں کے عیب آگے بیان نہیں کروں گا، کمی کوتاہی خامی ادھر ادھر بیان نہیں کروں گا، چغلیاں نہیں کروں گا۔ تو میرے سرکار نے فرمایا علی جب رب نے مجھے یہ جبہ فقر عطا کیا تھا تو فرمایا تھا جو یہ جواب دے یہ اسی کو عطا کرنا ہے، تو آپ کو عطا کیا۔ تو معراج کی رات کا ایک یہ بھی سبق ہے
کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ حضور نے فرمایا میں نے معراج کی رات جہنم کے مناظر بھی دیکھے، جنت کے مناظر بھی دیکھے۔ تو جنت میں کیا دیکھا اور جہنم میں کیا دیکھا، اس پہ ایک الگ سے مکمل تفصیلی ہمارا پروگرام ہوگا۔ کچھ چیزیں ہمارا جو پیج ہے ابر کرم اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ آ بھی رہی ہیں، آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اس پہ کہ حضور نے سود خور کو دیکھا کس تکلیف میں ہے، زانی کو دیکھا، شرابی کو دیکھا، اسی طرح امت کو لڑانے والے بے عمل بد عمل واعظین کو دیکھا۔ تو جن جن وجوہات سے عذاب الہی نازل ہوتا ہے، تو وہ تمام چیزیں جو حضور نے دیکھی معراج کی رات، وہ بھی تو اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم جمعۃ المبارک پہ بھی تفصیلی گفتگو کریں گے، اس پہ بھی آپ سماعت کیجئے گا۔ جو فوری دیکھنا چاہتا ہو تو وہ اس پہ ہمارے اس پیج پہ وہ چیزیں آ گئی ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ جو چند چیزیں میں نے عرض کی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور اس پیغام محبت کو آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھیں۔